الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذی وقار علماء کرام شرکاء تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دستار فضیلت جامعہ فضیلت الشیخ یوسف پورا گجرانوالہ دے اندر استاد الحفاظ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محفوظ اکرم سیالوی صاحب کی نگرانی دے اندر انعقاد پذیر ہے. میری خوش قسمتی کہ میرے دائیں بائیں میرے مشرق دے عظیم علماء کرام جو ہر لحاظ نال علم اور عمل دے میدان دے اندر بندہ ناچیز تو افضل نے کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے. میری مراد میرے برادر مکرم سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحفیظ جامی صاحب، برادر طریقت محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نوید چشتی صاحب، خطیب اہل سنت استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد فیصل جمیل سیالوی صاحب، استاد الحفاظ والقراء برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد مجددی صاحب، برادر طریقت میرے بڑے ہی محسن برادر مکرم خطیب ہر دل عزیز خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری امین حیدری صاحب، زینت القراء زینت الحفاظ جناب قاری محمد فیاض صاحب، جناب زینت الحفاظ زینت القراء قاری بشارت علی فریدی صاحب، اور جتنے حضور دے شناخان تشریف فرماؤ سب میرے سر تاجو، جناب محترم بھائی راشد خان صاحب، بھائی عبدالرحمن صاحب. صحیح بات تو یہ ہے کہ میرے نام لین نل کسے دی حیثیت ودنی کوئی نہیں تے نام نہ لین نل کسے دی حیثیت کٹنی کوئی نہیں. جتنے بھی میرے برادران مکرم میرے بزرگ نوجوان بھائی بچے تشریف فرماؤ، دعا یہ ہے کہ اللہ کریم شاڑے تے اپنا فضل فرمائے کہ چہرے شاڑے ہون تے کریم آقا دی نکاح وچ آ جانا.
حضرات جی وقار میرے بڑے محسن جناب محترم بھائی ڈاکٹر لقمان صاحب، جناب ڈاکٹر شاہد صاحب، ڈاکٹر سکندر صاحب، بھائی محمد ذیشان ایڈوکیٹ صاحب تشریف فرماؤ، اور جامعہ فضیلت الشیخ دنال تعاون کرنے والے جتنے بھی احباب انہوں آباد کرنے انہوں چلانے بچیاں بھیجن دے اندر پڑھائی دے اندر اللہ کریم سب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار مدارس دنیا دے اندر بہت نے، ہر مدرسے دا طریقہ اپنا اپنا ہے۔ کئی لوگ ایسے نے کہ جیڑا علم دین تے پڑھا دینے لیکن جدی وجہ تو دین اسلام ملیا او دا ادب نہیں سکھا سکتے۔ قرآن پڑھا دینے لیکن قرآن والے دا ادب نہیں سکھا سکے۔ حدیث پڑھائی لیکن حدیث والے دا ادب نہیں سکھا سکے۔ الحمدللہ اہل سنت دے او مدارس ہیں، اگر ایک قرآن اور حدیث پڑھا دینے تے قرآن والے محبوب دے عشق دی شمع میں دل وچ روشن کر دینے۔ علامہ سیف اللہ مجدی صاحب قرآن والے محبوب دی عشق دی شمع میں دل وچ روشن کر دینے۔ افسوس دے نال ایک جملہ کہنا پہندا ہے کہ دیگر مدارس دے اندروں طلباء فارغ ہوندے نے، وہ فارغ التحصیل تے ہوندے نے تے اللہ دی طرفوں فارغ الایمان بھی ہو جاندے نے۔ ساری زندگی انہوں نے سکھایا جاندہ ہے کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا بھی پتہ نہیں، ساری زندگی انہوں نے یہ سکھایا جاندہ ہے کہ نبی پاک ساڑھے جیسے معاذ اللہ بشر نے، نبی نور نہیں، یعنی جدو سارا 10 سال 12 سال 14 سال پڑھ کے جدو مدرسے چو فارغ التحصیل ہوئے تے نبی پاک نال بے ادبی دی وجہ تو اللہ دی طرفوں فارغ الایمان بھی ہو گئے، لیکن سنیو تو انو مبارک ہوئے۔ تو آڈے مدرسے چو طالب علم جدو فارغ ہوتا ہے تے پھر انہوں ایک کوئی آواز ہوندی ہے کہ فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قبلہ پیار بھی سکھایا جاندہ ہے اور حضور دا ادب بھی سکھایا جاندہ ہے۔ اور میں اپنے علماء دی موجودگی دے اندر اور اپنے بزرگان دی موجودگی دے اندر ایک جملہ کہنا کہ اللہ نے سانوے وفا والا مسلک عطا کیتا ہے اور ایسا باوقار مذہب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ میں کھلے لفظاں جملہ کہن دا دیاں اور کھلا جواب لین دا دیاں، اللہ دی قسم چکے آنا کہ سنی گناہگار ہو سکتا ہے پر مدینے والے دا غدار نہیں ہو سکتا۔ مدینے والے دا غدار نہیں ہو سکتا۔ آج اگر 12 بج گئے ہیں، رات ختم ہو گئی، لیکن اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اتھے آن والے دی اماں نو پتا ہوئے یا نہ ہوئے کہ میرا پتر کتھے گیا ہے، او دے باپ نو پتا ہوئے یا نہ ہوئے کہ آج میرا پتر کتھے گیا ہے، او دے خاندان نو پتا ہوئے یا نہ ہوئے کہ میرا پتر کتھے گیا، پر جس نبی دا کلمہ پڑے ہے انہوں خبر ہے کہ میرا امتی میرے محفل سجا کے بیٹھا ہے، انہوں خبر ہے
کہ میرا غلام میری محفل سجا کے بیٹھا ہے. اور شادے اسے جملے تھی کئی لوگ اتھو تک کہہ دیں دیں کہ اینا دا نکاح ٹوٹ گیا. میں پوچھا دی وجہ اندھا جی علم غیب جاننا اس صرف اللہ دی صفت ہے, اللہ دا کمال ہے, یہ تے شرک ہو گیا. میں صرف اپنے دوستانو ایک جملہ اس سمجھانا چاہنا, اور میں بار بار کھڑی والے اس وجہ تو دیکھ رہے ہیں کہ مصروفیت دا دن ہے, علماء دی مصروفیات نے, اور میرے سارے دوستان دی کام, کسے دی بزنس دی مصروفیت ہے, کسے دی پڑھائی دی مصروفیت ہے. میں اپنی بات میں سمیٹنا جلدی جلدی چاہوں گا. علماء فرماندے نے کہ یاد رکھنا جیڑا بندہ کسے مسلمان نو مشرک کہہ دوے نا, مشرک کہہ دوے, وہ بھی بے ایمان ہو جاتا ہے. ایویں شرک دا تھیلا پھڑیا, ادھر بھی شرک, ادھر بھی شرک, ادھر بھی شرک. آکے جی انج تے نکاح بھی ٹوٹ جاندا ہے, کیونکہ غیب جاننا اللہ دی صفت ہے, تو تسی مخلوق نال بھی رلا دیندے ہو. کدی کدی انج بھی ہوندا ہے کہ لفظ ایک ہوندا ہے پر خالق نال بھی لگدا ہے تے مخلوق نال بھی لگدا ہے. ہن مینوں پتہ ہے تسی بولنا بھی کوئی نہیں, تو میں بیٹھا بھی اپنی جگہ تے ہاں, تو میں ان تانوں بار بار کہنا بھی کوئی نہیں. کئیاں مجبوری نال بولنا ہے, کئیاں ضرورت نال بولنا ہے, تے کئیاں اس وجہ تو بولنا ہے کہ ذکر ساڈے آقا دا. جی توجہ ہے میرے والدی. کدی کدی انج بھی ہوندا ہے کہ لفظ ایک ہوندا ہے تے خالق تے بھی وہی لگدا ہے, تے مخلوق تے بھی. لفظ ایک لگن دے نال شرک نہیں ہوندا. شرک ادوں ہوے گا جدوں لفظ دے وچوں نکلن والے معنی جڑا ہے وہ برابر ہوے گا. نہیں سمجھ آئی؟ جدوں معنی برابر ہوے گا پھر شرک ہوے گا. ہن ایک بندہ بھی مجمع چ ایسا نہیں بیٹھا جنوں ایک جواب نہ ہوندا ہوے. تسی مینوں جلدی جلدی جواب دے دینا ہے. اللہ زندہ ہے, اونچا بولنا ذرا یار. اللہ زندہ ہے تے اسی بھی اونچی بولو نا, زندہ. اللہ بھی زندہ تے اسی بھی, تے پھر فرق کی ہویا؟ اللہ بھی زندہ ہے, اسی بھی زندہ. لفظ ایک خالق تے بھی وہی آیا ہے تے مخلوق تے بھی وہی آیا ہے, پر بیلیو ایدہ معنی وکھرا وکھرا ہے. اللہ نو زندہ کنے کیتا ہے؟ بولنا یار, اللہ نو زندہ کنے کیتا ہے؟ اللہ آپ زندہ ہے, اپنی ذات وچ زندہ ہے. سانو زندہ کنے کیتا ہے؟ ڈٹ کے بولو, سانو زندہ کنے کیتا ہے؟ اللہ زندہ ہون وچ کسے دا محتاج نہیں, اسی زندہ ہون وچ اپنے رب دے محتاج ہیں. عبدالرحمن صاحب اسی زندہ, تھوڑی دیر تسی توجہ فرمانے, اسی زندہ ہون وچ اپنے رب دے بولیا کرو, اسی اپنے رب دے معنی وکھرا وکھرا ہویا کہ برابر ہویا؟ وکھرا وکھرا ہویا. جب تک معنی برابر نہیں ہوئے گا تو شرک بھی شرک بھی نہیں ہوئے گا. اسی بھی سننے ہیں تے اللہ بھی, بولو ذرا یار, اللہ بھی اسی بھی ویکھنے ہیں تے اللہ بھی ویکھدا. میں قرآن پڑھ دینا. جناب والی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. نعرہ مارے پانی دیں.
توجہ ایک بار ذرا پھر سارے ذوق میں نال ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ. جناب والی اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انہ هو السمیع البصیر. جناب والی اللہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر انسان دے بارے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. قرآن پاک دے اندر اللہ نے فرمایا اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے، تو فرمایا میں انسان نو بھی سمیع تے بصیر بنا کے بھیجا. جیڑا لفظ خالق تے لگا ہے وہی لفظ مخلوق تے لگا ہے، پر اللہ اپنی ذات وچ سمیع اور بصیر ہے اور سانو اللہ نے سمیع اور بصیر بنایا. اسی سنن وچ بھی او دے محتاج ہاں تے ویکھن وچ بھی او دے محتاج ہاں. ہن اللہ بھی ساڈا مددگار ہے. میں تیسری آیت پڑھ دینا. اللہ بھی ساڈا مددگار ہے، نبی پاک بھی ساڈے مددگار ہے تے ایمان والے بھی ساڈے مددگار نے. ادھی ریپیٹ کٹاؤ ذرا سمجھ ہوندی رہے. جناب والی اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. سارے ذرا ذوق میں کہہ دو سبحان اللہ. انما ولیکم اللہ، فرمایا بے شک اللہ بھی ولی ہے، ورسول او دا رسول بھی ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم حضرات اللہ کریم نے فرمایا بے شک اللہ بھی تواڈا ولی ہے، رسول بھی. فرمایا میں بھی تواڈا مددگار ہاں. فرمایا میرا رسول بھی تواڈا مددگار ہے. اللہ مددگار ہے اپنی ذات وچ، رسول مددگار ہے او دی عطا دے نال. پتہ لگ گیا شرک تو ہوے گا جب مانا برابر ہوے گا، جب تک مانا برابر نہیں ہوے گا شرک بھی نہیں ہوے گا. اللہ مددگار ہے اپنی ذات دے نال، اپنی ذات دے وچ، اور رسول مددگار ہے اللہ دی عطا دے نال. اللہ اپنی ذات وچ مددگار ہے، رسول او دی عطا نال مددگار ہے. جناب والی چوتھی آیت اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. فرمایا اللہ بے شک اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. ان میرے آقا دی ذرا شان سنو. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ لوگاں واسطے رؤوف الرحیم ہے، نبی مومنہ واسطے رؤوف الرحیم ہے. وہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف ہے، وہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے. وہ اپنی ذات وچ رؤوف الرحیم ہے اور کملی والا او دی عطا دے نال رؤوف الرحیم ہے. میرے آقا او دی عطا دے نال. لفظ ایک ہوندا ہے خالق تے بھی وہی لگدا ہے تے مخلوق تے بھی وہی لگدا ہے.
اج میں تو میری عادت نہیں لیکن میں تانوں ایک گل سمجھا دینا نوجواناں نوں علماء نوں ساری گل دا پتہ ہے غور نال اج لوگ قرآن کھول دے نے تے انج کر کے سنیاں دے سامنے رکھ دیندے نے اپنی عوام دے سامنے او دے تانوں قرآن کھول کے کی پہ دسن گے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اللہ فرماندا کون ہے میرے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جاندا بالکل قرآن انجی ہے تے میں آنا چولا نہ مار قرآن ہاتھ چ پڑے ہی منافقت کرن دے ہیں ادھی لین جو پڑھ کے سنائی اگلی بھی تو پڑھ کے سنانا وہ تائیں تے تانوں آنا کہ علماء دے قدماں چ بیٹھ کے قرآن تے صحیح پڑھ لو تانوں اے تے پتہ لگے کوئی چول جان دی ادھی بھی لین پڑھدی ہے کہ پورا پہ پڑھدا ہے یہ منافقت کردا ہے پیا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب جی کون دیکھو جی اللہ دا میرے تو علاوہ علم غیب کوئی نہیں جاندا اللہ دی قسم چوک کے آنا گل انجی ہے اللہ تو علاوہ علم غیب کوئی نہیں جاندا پر اگے بھی تے ویکھ اللہ نے فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فرمایا اللہ جنوں چاہے رسولاں چوں نوں اے دولت عطا فرما دے اللہ جنوں چاہے رسولاں دے وچوں اے دولت ڈاکٹر لقمان صاحب فرمایا اللہ جنوں چاہے اے رسولاں چوں دولت عطا فرما دے اے اللہ دی مرضی ہے تے خدا جنوں عطا کرے اللہ دی عطا تے تو ڈکا لا سکنا ہے ہاں اللہ دی عطا تے تو ڈکا لا سکنا ہے تو اللہ نے جنوں جو بھی اس کائنات دے اندر جنوں بھی عزت ملی ہے عزت دا تاج ملے ہے جنوں جو ملے ہے وہ میرے رب دی عطا ہے میرے رب دی طرفوں ملے ہے میرے رب دی طرفوں ملے آؤ سنو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب احد پہاڑ اگر دل مننے تے بول پینا ان جو سپیکر تے آندا کہ تو نہ بول لیکن تہاڈا دل مننے تے تسی بول پینا جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ جڑا ہے اے میرے نال پیار کردا ہے تے مدینہ پاک چی ایک اور پہاڑ ہے جدا نام ہے ایر پہاڑ سرکار نے فرمایا اے ساڈے کولوں سڑدا ہے کونی جے سمجھ آئی جڑا سڑے آقا انہوں بھی جان دینے تو جڑا مصطفیٰ دی عزت تے مرے آقا انہوں بھی جان دینے جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ میرے نال پیار کر دے فرمایا ایر ساڈے کولوں سڑ دے فرمایا ایر جہنم وچ جائے گا احد جنت وچ جائے گا پتہ چل گیا نبی پاک دا ذکر سن کے جدی طبیعت دے اندر ساڑ آ جائے او جہنمی ہے جدے سینے وچ ٹھنڈ تے ٹھار آ جائے او جنتی ہے ایک باری انہاں کو نعرہ رسالت مروا لائے مولویاں دا نعرہ نہیں سنی مار دے اے مطلب دل چھڑا اے نہیں ہوئے جرت نہیں کر دے پیران دے نعرے مارن دے آتی نے ایک باری نعرہ رسالت مار پھر مروا پیران دے نظرانے ڈک کے مولویاں دی تنخواہاں بالنا دتی ہوندی ہیں مولوی بالیاں نے کمریاں چ رہن دے ہوندے ہائے 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 حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہا ڈٹ کے ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ میں بار بار کڑی وینا کہ ٹائم آگا نہ ٹر جا جڑا میں ٹائم نوٹ کیتا ہے انہوں میں جلدی جلدی تواڈے تک جڑا نا انہوں مکمل کراں پھر دستار فضیلت ہونی ہے جی علماء میں ایک بندے نو بھی پوڑی نہیں جا لین دینا جدوں بچیاں دی دستار ہون لگے گی اے یاد رکھنا میری بات احد پہاڑ میرے کریم آقا نے قدم رکھیا احد دے اوتے احد پہاڑ تے میرے آقا نے قدم رکھیا میں جس ہستی دا نام لین لگا نا علماء کو معذرت تو بات باقی جننے بیٹھے ہو نا
اللہ دی قسم چوک کے آنا علماء سمیت اس ہستی دا پیار مبارک ہو گئے جو سنیوں خدا دی قسم صرف تو آڈے ہی سے آیا ہے تے جے تسی بھی ڈنڈی مار گئے او دے پیار دیواری تے پھر تو آڈے ایمان دا اللہ ہی آفت ہے ان میں نام لین لگا اس ہستی دا تسی جواب دینا ہے جناب والی میرے آقا نے اوت پاڑ تے قدم رکھیا میرے آقا دے نال توجہ دے نال ذرا سنیا جے میرے آقا نے اوت پاڑ تے قدم رکھیا اوت پہاڑ وجد چا گیا میں پوچھے آئی اوت وجد چا گیا ہے انہیں آکیا سیالوی میں کتھے نبی دا قدم کتھے نبی دا قدم کتھے میرے کریم آقا نے فرمایا اوت ذرا ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں آج میرے نال کون ہے میرے آقا نے فرما تینوں پتہ نہیں آج میرے نال کون ہے میں تانوں آکھیا سی اس ہستی دا پیار تواڈے حصے آئے میں او دا نام لین لگا او کیڑی ہستی ہے او جڑا آقا دے نال ہے او جڑا بازار وچ بھی نال گار وچ بھی نال مزار وچ بھی نال جدا نام ابو بکر صدیق ہے سلامت رہو ایک باری پھر ذرا ذوق میں کیا دو سبحان اللہ ویس بھائی ماشاءاللہ تشریف لے آئے میں آکھے شاید ناغا ہو گیا اللہ عزت دے جی اللہ سلامت رکھے اے ہمیشہ ہی تو آڈی محفل دے چیف گیسٹ رہنے سارے پامیں پیچھے بیٹھ جانے نے وقت کی گل توجہ ہے ایک بار ذرا سارے ذوق میں کیا دو سبحان اللہ ایک گل نو بڑے غور دے نال تسی سننا ہے تسی جایا جنا تسی میرے کلاس فیلو بھی ہو ہاں یہ میں نے سکول پڑھتے رہنے ہاں جی تے اس وقت پھر بابر صاحب سے ٹوٹ گئے نے توجہ ہے میرے بال جی اے میرے آقا نے فرمایا اوت پاڑ ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں اے جملے سننے نے آقا نو علم غیب کیسا ہے سن دے پہ یار توجہ ہے میرے بال جب توجہ ہے تو میں گل سنانا نہیں تو میں نہیں دے سنانی گل سن لو میرے آقا نے فرمایا اوت تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی مہربانی تسی بھی کہہ دو یار سبحان اللہ ذرا اللہ دی قسم جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں نہ آندا وہ سندا ہی نہیں ہوندا جے سن لوے تو انہوں پتہ لگے تو میرے آقا دا نام لیا تو سبحان اللہ بھی کہہ دے سنیا جے غور دے نال میرے آقا نے فرمایا احد پہاڑ نو فرمایا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید نے کی ہو گیا تینوں ان نال میرے آقا دے کون ہے جناب صدیق اکبر اور کون ہے حضرت عمر فاروق تے حضرت کیا بولو یار عثمان غنی سلامت جامی صاحب کہ میرے بڑے مخلص دوست نے میں کدی کدی مسئلہ بھی درپیش ہوگے نا تو میں فون تے بھی پوچھ لیندہ ہوں جی یہ میرے بیٹی نے میرے یار نے ایتھے اچائی نچائی دی کوئی گل نہیں یہ انہاں دی مہربانی ہے کہ میں نو عزت دین دینے اور یہ عزت دے لائق لوگ نے علماء 24 گھنٹے نہ دے معاملات نے حضرات تو میں بات طرف کر رہا میرے کریم آقا نے فرمایا اوہ ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نے اجے عمر بھی نال نے عثمان بھی نال نے میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیتا احد میرے نال دو شہید نے عقل دیا نیا تو مسلم شریف پڑھنے اتھیا کی اکھا میٹ جانے میرے آقا نے فرمایا میرے نال دو شہید نے اجے عمر شہید نہیں ہویا اجے عثمان شہید نہیں ہویا جڑا نبی اے جان دے اے شہید میرے نال نے اور نبی اے بھی جان دے گجرا والا میرے غلام رات گزر گئی ہے میلاد سجا
غلاماں نوں بھی جاندا ڈٹ کے آخو یار میرے آقا بھی جانتے ہیں اللہ اللہ جے رب دل دیاں اکھیاں دے چانن میں نورا نبیاں نو ہر شے او نظریہ وے او کیا نیڑے کیا دورا حضرات میں بات کر رہے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار جان دے نے کہ میرے نال دو شہید نے اجے شہید نہیں ہوئے اگلی بات میدان بدر جنگ ختم ہو گئی کافر پھڑے گئے طے ہویا ایک جملہ اضافی ہٹ کے کہہ دینا میرے آقا نے فرمایا انہاں نال کی کریے فاروق اعظم نے تلوار میان چو کڈی یا رسول اللہ جی لین وچ کھلارو میں تے انہاں دی اللہ مار تھونا میں تے انہاں دی گردناں لا حضور نے فرمایا بیٹھو تسی بیٹھو فرمایا ابو بکر کی کرنا تھی درد کیتی آقا کدوں بگانے نے یا رسول اللہ جی کلج پالی فرماؤ مہربانی فرماؤ انہاں کول فدیہ لے کے پیسے لے کے تے انہاں نوں چھڈ دیو تے فرمایا جنہاں کول پیسے کوئی نہیں جنہاں کول پیسے کوئی نہیں انہاں واسطے انہاں نال کی کیتا جائے آقا انہاں نوں جو آوندا ہے نا جیڑا علم انہاں دے کول ہے ناراض نہ ہوئے جے کئی بیلی اس گل نوں میں وہ بھی تھوڑا جا جملہ صرف اشارہ تن کہہ کے اگے چلنا کئی آندے نے سکول نہیں پڑھانا چاہیے میں بھی یہی آنا اور میں آنا صرف سکول نہیں پڑھانا چاہیے صرف سکول نہیں پڑھانا چاہیے تے میں پوچھیا وہ جڑا آقا نے فرمایا سی انہاں دا کی کرنا یا رسول اللہ جی انہاں کول پیسے کوئی نہیں انہاں کول جڑا علم ہے نا انہاں نوں آکھو صحابہ دے بالاں نوں سکھان تے میں پوچھنا کہ او کیڑا علم پڑھان لگے سن صحابہ دے بالاں نوں مینوں بھی تے جواب دین جڑے آندے نے سکولے نہیں بالاں نوں پڑھانا چاہیے وہ بھی تے دسن نا جی وہ جڑے معاملات نے کہ وہ کیڑا انہاں دے کول سی وہ جڑا انہاں کوئی پڑھیا سی کوئی بنیادی معاملات جڑے انہاں دے کول ہے سن سکے سن وہ سکھان لگے ایک الگ گل آقا میرے آقا نے فرمایا پھر یا رسول اللہ جی پیسے لو چھڑ دیو سارے کول پیسے لیندے گئے چھڑ دے گئے نبی دے چاچا جی دی واری آ گئی حضرت عباس دی ادھر ویکھ نظام مصطفیٰ جدو نظام مصطفیٰ آئے گا نا یہی رولا ہے لوگ تان نہیں آن دیندے نظام مصطفیٰ آئے گا اپنا سب تو پہلوں پھڑیا جائے گا انہوں بھی معافی نہیں ہوئے گی میرے آقا نے فرمایا چاچا جی آجو ذرا تسی بھی لے آؤ تسی بھی پیسے دیو انہوں نے کیا سونیا تسی تے جان دے ہونا جی کہ میرے کل تے کوئی شے نہیں جی خالی ہاتھی آیا جی تے گھر بھی کوئی شے نہیں میرے آقا نے فرمایا چاچا جی پیسے دے دیو نالے آندے ہو جان دیو نالے آندے ہو شے کوئی نہیں کول میرے فرمایا چاچا جی پیسے دینے ہی دینے دیو کہ سونیا میرے کل کوئی شے نہیں دے میرے آقا دا علم غیب دیکھو سرکار نے فرمایا کوئی شے نہیں جی میرے کول کوئی نہیں فرمایا نہیں چاچا جی تواڈے کول کوئی نہیں گھر تے ہے نا گھر تے ہے نا نہیں آقا گھر بھی کوئی نہیں دی میرے کریم آقا نے فرمایا چاچا جان جدوں سرکار نے فرمایا چاچا جدوں میدان بدر والا لگے سو توڑا پیسیاں دا بھر کے میری چاچی دے حوالے کر کے آئے سو او جڑا کھڈا کھود کے وچ رکھ کے دب کے آئے سو تے آکھیا سجے جے میں زندہ آ گیا تے تمہیں رل کے کھا لاں گے جے میں مر گیا تے تینوں بھی دے چلیا بالا نوں بھی دے چلیا حضرت عباس دی اچھی خان نکل گئیاں کہن لگے سونیا اج میں مننا ہی مننا میرے آقا نے فرمایا کی ہویا آکھیا سونیا اج سمجھ آ گئی ہے او جڑا
فرشاں دیاں خبراں جاندا ہے عرشاں دیاں وی جاندا ہے وہ جڑا فرشاں دیاں جاندا ہے او عرشاں دیاں وی خبراں جاندا ہے وہ عرشاں دیاں خبراں وی جاندا ہے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جڑا علم غیب ہے اے اللہ دی عطا ہے لڑائی لینی ہے رب نہ رہ تیرے نہ ایتھے تیرا کچھ رہے نہ اگے تیرا کچھ رہے پہنچو مولویاں لاؤنا سنیاں تو آنا ہے رب نو پوچھ کے محبوب نو کی عطا کیتا ہی تے کنا عطا کیتا ہی میں اپنی بات سمیٹ رہا آؤ ساری زندگی ساری گزر جاندی ہے حضور دا ذکر کرتے محفلاں دنے میں راتی بھی لیکن گل نہیں مننی آقا دی یہ بھی گل پکی ڈاکٹر صاحب نے سانو اتنی لمبی رپورٹ دیتی ہوئے تو اسی سارے اس رپورٹ تے پورا عمل کرنے اسی آنے جی ڈاکٹر صاحب نے کیا اگر ادوں 1 انچ بھی اگاں پیچھے ہویا نا تو جان ٹر جائے گی تو میں کہا میرے مصطفیٰ کریم دی ایک من کے تے ویکھ نہ جان جائے گی نہ ایمان جائے گا حضور شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز علامہ نمیتی صاحب علامہ جمی صاحب قبلہ آپ نے انوار قمریہ دے اندر ایک واقعہ لکھا میں بالکل مختصر کر کے بابا رتن ہندی دا کہ میرے آقا کیسا جان دینا بابا رتن ہندی نے بڑی لمبی عمر پائی ہے ہندوستان دے اندر ایک بادشاہ سی تے اس جدو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا نا تے بابا رتن ہندی ہندوستان دے رہن والے سن تو انہوں پتہ لگا بادشاہ نو کہ مکہ پاک کسی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے کسی نے نبوت دا اعلان کیتا انہیں کیا رتن ہندی نو تو جاندا ہی رہنا عرب دے اندر تو اتھے سنیا کسی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے تے اب میں تین سوال دینا تے جے ہویا نبی سوال تو کریں گا جواب وہ آپ ہی دے دے گا سوال تو کریں گا جواب ہو بولو بولو جواب ہو آپ ہی دے دے گا ذرا غور دے نال سننا بابا رتن ہندی کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں بادشاہ سلامت جاننا انہیں 3 سوال کیڑے دیتے انہیں کہا پہلا سوال تیرے تے وے کہ تو جا کے گل ہندی چ کرنی آ شیر لان والی گل نہیں سبحان اللہ کہنے والی گل یاد انہیں کہا تو گل جا کے ہندی وچ کرنی آ تے جے ہویا نبی تے تیری گل سمجھے گا بھی تینوں جواب بھی ہندی چ دے گا تے تینوں انہوں پتہ لگ دے گا تو بولنا کی ہے پیا انہیں کہا جی دوسرا انہیں کہا شلوار لے جا اے پورا جوڑا ایک لے جا تے کمیز اگے کر دیں شلوار بھی دے دیں تے بچوں ناڑا کھڑ لے انہوں بکھرا رکھیں تے جب نبی ہویا تے تینوں آپ پوچھ لے گا کہ باقی سامان کتے انہیں کیا نال ایک اور جی انہیں کیا ایک پان بھی لے جا اے آج دا پان نہیں جڑے منڈے کھانڈا ہے پان دا تے سلسلہ ہے شروع تو نا مطلب منڈے آکھن راتی مولوی ہوری مور لاغا نے پان تے وہ سانو کھان دے ہو جنہ مرضی کھان دے ہو اے حرام ہے جو تسی کرن رہے ہو نا اے دے تک کدی الگ گفتگو کیتی جائے گی یاد رکھنا تو میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا پان لے جا اے صرف جا کے باقی مسالہ جیب کے پا لے تے اب پتہ پیش کر دیں تے جے نبی ہویا تو تینوں باقی سامان دے بارے آپ دس دے گا جنہیں واقعہ پڑھنا ہوئے انوار قمریت پڑھو حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے پورا تفصیل دے نال آپ نے لکھیا ہے آپ نے قربا والا لکھیا انہیں کہا جی میں چلے ہیں انہیں کہا جی پہلا سوال کی ہے انہیں کہا ہندی چ جا کے گل کرنی ہے جنابی والی جڑے ویلے بابا رتن ہندی پہنچیا تسی بھی میں بھی نیڑے پہنچ گیا تسی بالکل نیڑے پہنچ گیا تو سارے ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ تے گل مکائی یہ دستاراں کتنی ہیں بچے اچھا ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جنابے والی جڑے والے بابا رتن ہندی گیا آنگا میں چلدا چلدا دربار مصطفیٰ دے اندر پہنچیا جڑے والے دربار مصطفیٰ دے اندر پہنچے میرے آقا دے چہرے تے نظر پئی تے آندے نے اس صورت نو میں اے
شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہرے علی ڈاکٹر صاحب کتھے مہرے علی کتھے تیری ثنا بھائی کتھے مہرے علی بھائی کتھے مہرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جائڑیا بابا رتن ہندی میرے آقا دے قریب ہویا جڑے ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ویلے قریب ہویا یا تو پتر بیت چھیتی دیا کرو یا رفتار تیز رکھیا کرو ایک کام جلدی کر لیا کرو جڑا بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ میں ایک گل جاننا خطیب دے سامنے بندہ آ کے کھلو جانا وہ سارا مروڑا کے پیچھے ہو جاتا ہے بابا رتن ہندی اگے ہویا ہندی چ گل کی تھی میرے آقا نے مسکرا کے ہندی چ جواب دیتا جڑا بول سکتا بولو باقی رہن دو جناب والا میرے آقا نے جڑے والے جواب دیتا ایسے واسطے کہنا روزے دے چفیرے روزے دے چفیرے غلامہ دیا تولیاں روزے دے چفیرے غلامہ دیا تولیاں روزے دے چفیرے غلامہ دیا تولیاں علامہ مین حیدری صاحب ایک سننے والا ایک بار سارے اچھا ذرا کہہ دو سبحان اللہ ایک سننے والا ایک سننے والا وہ لکھا دیا بولیاں ایک سننے والا ایک باری میرے نال لاکھوں لکھاں دیاں بولیاں ڈٹ کے ذرا کہہ دے لکھاں دیاں نہیں اونچا کہنا جائے لکھاں دیاں میرے نال ذرا اونچا کہنا ایک سننے والا لکھاں دیاں یار کہہ دیو تے زبان نو کوئی بل پیا تے میں ذمہ دار ہاں ایک سننے والا لکھاں دیاں بولیاں لکھاں ایک سننے والا لکھا دیا میرے آقا نے ہندی چ جواب دیتا ہندی لبدا انہی دیر ہی علامہ قاری صاحب صاحب جب تک تہاڈا کچھ لگدا رہندا توجہ ہے میں بات کر رہا اچھا جی ایک گل ہو گئی دوسرا انہیں انج کر کے نا جی شلوار علماء نے پھر ایدے تو ہی وہ گل لئی کہ آقا نے جدو شلوار تک قمید ویکھی تے آقا نے منع نہیں فرمایا اسے وجہ تو علماء نے کہا کہ شلوار قمید جڑی ہے وہ جائز ہے ٹھیک ہے انہیں پانا چاہیے انہیں شلوار پیش کی تھی میرے آقا نے فرمایا اے تے لین دیا تے اے دا ناڑا کتھے ذرا اچھا کہہ دو یاد رسمان توجہ ہے حضرت قبلہ چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میری زندگی گزر گئی سی پان کھاندے ہیں تو میں آنا سا کدی ایدی بھی کوئی گل لب جائے نا آقا اللہ اسی تے ان آقا دی بارگاہ وال کدی رابطی نہیں نا کیتا اسی این کر کے کنڈ کر کے اپنا کام کرنے مہندی ہوئے تیل ہوئے سارا کچھ ہوئے ادھر تے جانا ہی نہیں پر عاشقاں دے سارا کچھ ادھر ہی سے آکھیا کدی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بندے نے خربوزہ دیتا نا تے آپ نے پرا رکھ دیتا کوئی نہ کھادا حضور کھاندے نہیں فرمایا یار میں کتاباں چ ویکھاں گا جے مینوں کدھر لب گیا کہ میرے آقا نے اتوں چھل کے کھادا کہ تھلوں چھل کے کھادا ہے میرے آقا نے توڑ کے کھادا ہے کہ سرکار نے کٹ کے کھادا ہے جدوں مل جائے گا پھر کھا بھی لواں
پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماندے نے لب دیاں پھر یہ بھی گل لب گئی حضور شیخ الاسلام دے کولوں لب گئی پیر سیال دے آستانے تو لب گئی ایک بار ذرا اونچا ذرا کہہ دو سبحان اللہ ادھر گل سنیا جے اجے میں اپنے موضوع تے رہ کے گل کراں گا میں دائیں بائیں نہیں جا رہا اور میں لفظ کہہ کے اپنی بات سمیٹ لئی ذرا توجہ دے نال سننا انج کر کے ہندی چ بھی بولے شلوار بھی پیش کی او دے ناڑے دا جواب بھی ملیا اور اس تو بعد پان دا پتہ پیش کیتا میرے آقا نے پان دا پتہ پکڑ کے نا حضور نے ان کر کے ویک کے تے مسکرا کے فرمایا خالی اے ہی آندا یہ دا مسالہ کتے میرے آقا نے فرمایا دا مسالہ کتے یہ تریوے گلاں ہو گئیاں بابا رتن ہندی واپس آن لگے تو میرے مصطفیٰ کریم نے ان کر کے موڈے تے ہاتھ رکھیا فرمایا بابا تم ہی تے کھلو جا فرمایا بابا تم ہی تے کھلو جا نے کیا آقا خیر ہے فرمایا تم آج پہلی بار اسا کہا نہیں جی میں آگے ایتھے ہوندا ہی رہنا پر یا رسول اللہ جی میں آج تانوں پہلی بار ملیا میرے آقا مسکرا کے فرمایا بابا رتن ہندی تو مینوں پہلی بار نہیں ملیا آج دوجی بار ملیا نہیں یار جنہوں سمجھ آئی ادھر اچھا کہہ دے سبحان اللہ فرمایا آج دوسری بار ملیا یا رسول اللہ جی جتھوں تک منوں یاد پیندا ہے نا جی میں پہلی بار ملیا میرے آقا نے فرمایا بابا تھوڑا جا پیچھے جا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال پیچھے جا بابا رتن ہندی دے بارے وے کہ نے کم از کم 250-300 سال عمر پائی ہے اور جناب والی میرے آقا فرمایا 40 سال پیچھے جا تو آیا سا جی میں آیا سا فرمایا پتہ ہی ایک نکی جی نہر سی مینوں گل ذرا وقت نال میں شروع کیتی ہوندی پھر تانوں ایک دو اگاں دیاں وی گلاں سناندا پر گل ایتھے ختم ہے توجہ دے نال میرے آقا نے فرمایا بیٹا ٹھہر جو میرے شہزادے اللہ تھوڑی عمر دراز کرے ٹھہر جو میری بات پوری ہو گئی کہ میرے آقا نے فرمایا بابا رتن ہندی ایک باری تو 30-40 سال پہلو آیا سا پتہ ہی ایک نہر سی اس نہر تے بچے پہ کھیڈ دے سن تے جی آقا بچے کھیڈ دے سن پہ میرے آقا نے فرمایا تو سارے بچے گزر گئے سن اوتھے ایک بچہ کھلوتا سی جی آقا فرمایا وہ بچہ گزرن لگا سی تے تو کی آکھیا سی انہیں کیا جی سونیا میں اس بچے نو آکھیا سی کہ ذرا تسی ٹھہر جاؤ تے میں تھلے بینا تے تسی میرے موڈیاں تے بوو تے فرمایا نو اے کیوں آکھیا سی یا رسول اللہ جی وہ سونا ہی بڑا سی میرا آخری جملہ ڈٹ کے سن لینا یا رسول اللہ جی وہ سونا ہی بڑا ہے میرے آقا نے فرمایا بابا او جڑے بچے نو تو اپنے موڈیاں تے بٹھا کے او نہر پار کرائی او کوئی اور نہیں میں محمد عیسیٰ فرمایا اور کوئی نہیں میں محمد عیسیٰ بابا رتن ہندی دیکھ کے آندہ ہے اے تن میرا اے چشمہ ہوئے اے میں مرشد ویخنا اے رجا ہوں نونو دے مد لکھ لکھ چشمہ ایک کھونا ایک کیچا اتنا ڈٹھیا او پہلو صبر نیا میں اور کتے وال اے پھیجا مرشد دا دیدار اے حضرت باہو مینو لکھ کروڑا ہے جاہو اگر میرے آقا قرآن پڑھ میرے آقا نے فرمایا بابا بال میں ہی سا ہائے ہائے اچھی طرح کہہ دو سارے سبحان میرے آقا جان دینے کون کدوں آیا سی ایک جملہ کماتے اگر سمجھ آ جائے دشان بھائی تو جواب دینا آقا یہ جان دینے کون کدوں آیا سی تو میرے آقا یہ بھی جان دینے کون کدوں دا آکے کتھے بیٹھا ہے کون کدوں دا آکے کتھے بیٹھا ہے تو میں اپنی بات نو سمیٹ لیا لیکن
حافظ مووی صاحب کا کہنا ہے میں علامہ عبدالحفیظ جامی صاحب کو علامہ نوید صاحب کو علماء کو اجازت لے کے اور دل آزاری نہ ہوئے تو میں ایک بات صرف کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھانا لے جڑے استاد بیمار ہو گئے سن میں کیا پڑھن پڑھانا لے ہمیشہ بیمار ہی ہوئے میرے خاندان میں 200 سال ہو گیا جے اے معاملات میں پتہ کیوں کہ ساری زندگی جڑے مسلے تے آ کے بہی دینے نا انہاں دے قدماں چ بہن والے بنگلے بنا لیندے نے اور اے جڑے مسلے تے آ کے بہندے نے جدن جنازہ اٹھدا ہے وہ مسلہ بھی پاٹ گیا ہوندا ہے وہ مسلہ بھی پھٹ گیا ہوندا ہے امام نافع اے او قاری قرآن او ہستی ہے بلکہ میرے غالب گمان بڑی معذرت کے نال امام نافع او ہستی ہے جڑا حضرت عبداللہ ابن مسعود دا شاگرد ہے اسی طرح کہہ دے سبحان اللہ یعنی پھر گل دور چلی جانی ہے تے عبداللہ ابن مسعود پتہ ہے میرے آقا نے جدے برم فرمایا سی کہ میری امت دا استاد ہے آقا نے استاد کنو فرمایا آج تسی یاد کر کے جایا دے کہ آقا نے استاد کنو فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی کر دے سن میرے آقا دے جتے تشریف لے جانا مسلح بھی نال پھڑیا ہونا تکیہ بھی نال پھڑیا ہونا انتے جامی صاحب الٹ سلسلہ ہو گیا جڑا بندہ نال ہوندہ اور نال دے مشارہ کرن دیں جتی لے ہی مگروں حضرت صاحب دے صحیح گل جے پیران دے نال ہو بھئی یا استادان دے نال ہو وہ نال دے نو دیا کہ پڑھنے ہیں یار ہاں جی تو لائیں وہ سمجھتے نہیں کہ انہوں نے پتا کون نہیں انہوں نے نہیں پتا کہ اے استاد کی نو اندے لیں یہ پتا ہوندہ ہے لیکن جب ماں اولاد دے عیب ویک کے نہیں نہ بول دی تے ابا بھی پتران دے معاملات تے پردے رکھ دا رہندہ ہے یہ ماں پیو نہ لو ایمیں افضل نہیں پیو پالن دیا کل تیرے کو دیاری لینی سو اے یاد رکھی چھڑنا نہیں تو 4 دیاریاں نہ دے مار کے مگروں ٹھڈا تے بوہ پن کے کرو نہ کٹ دیتا تے پھر گل کری ایک استاد ہی تو جیویں جیویں بددا جانا ہے عزت خدا تینوں دیندہ جانا چہرہ استاد دا کھلدا جانا ہے چہرہ استاد دا کھلدا جانا ہے اے یاد رکھیں اے استاد دا مقام ہے ماں بھی پیچھے رہ جاندی ہے ابا بھی پیچھے رہ جاندی لیکن جنہاں نو سمجھ آ گئی کہ استاد دا مقام کی ہے تو امام حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مصلی بھی پڑھیا ہونا تقیہ بھی پڑھیا ہونا تے جتھے میرے آقا نے جلوہ گھر ہونا حضور نے نلائن پاک لانی تے آپ نے مصلی بچھانا تقیہ لا دینا ڈاکٹر صاحب تقیہ لا دینا آقا ادھر میرے بل بکھنا آقا دی نلائن پاک اٹھا کے چوم کے اکھا نہ لا کے اینڈ سیر تے رکھ کے نا تے ہاتھ بن کے تے کھلو جانا تے میرے مصطفیٰ نے عبداللہ ابن مسعود دے سر تے اپنی نلائن پاک ویکھی تے مسکرا کے اعلان کیتا اے میری امت دا استاد جے آقا ان استاد کیوں آکھیا جے فرمایا ہر ایرے گیرے نو استاد نہ من لیا جے استادوں نو منیا جے جڑا محمد دے جوڑیا دا حیا کرنا لا جڑا مدینے والے دے جوڑیاں دا حیا کرنے والا ہوئے کہ امام نافع نے 40 سال آپ نے مسجد نبوی شریف وچ قرآن پڑھایا اینی دیر ساڈا مولوی قرآن اور حدیث پڑھائے 40 سالاں کو بعد 40 بندے رل کے وہ دی چھوٹی کرا دیں انہوں کٹ دیں گے انہوں آکھیں گے نکل جا لیکن میں ایک کی چونکہ وقت نہیں قدر والے اہل علم دی قدر جان دیں فرمایا 40 سال آپ جدو بول دے سن تو منہ چو خوشبو ہوندی تھی جدو گل کر دے سن تو منہ چو خوشبو ہوندی تھی ایک دن لوکاں نے پوچھ لے آکے حضور کی کھاندے ہو فرمایا یار کھاندا تے کچھ نہیں حضور بول دیو تے خوشبو ہوندی ہے فرمایا راز دی گل راز دے چ نہیں رہن دیندے نہیں حضور ذرا دسو جی کی کھاندے ہو فرمایا یار کھاندا کچھ نہیں ساری دیہاڑی قرآن پڑھانا اور اللہ دی قسم ایک کی جملہ میں باپ سمجھ کے نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتر سمجھ کے گل کرتا ہے خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میں حضور فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ دے جوڑے سدھے کرن والے دے وچ بھی اگر قبول ہو گیا نا تے اللہ دی قسم میری بخشش ہو جائے گی میرے والد گرامی دی ایڑی تے زخم ہو گیا قبلہ زخم ہو گیا ایک انگلی جتنا گہرا زخم سی جدے اندر اسی روز پٹیاں لگانے سا
تے رمضان شریف آ گیا تو والد گرامی دے نال مینوں 6 مصلے سنان دا اعزاز حاصل ہے ادھا روزانہ 10 تراویحاں سنانیاں اس رمضان شریف وچ میرے درس قرآن وہ والدین دی دعا نال زیادہ سن صبح تو فرمان لگے تسی یہ دی تیاری کر لو تے میں کی پورا مصلا آپ سناواں گا سارا دن اپنے تکلیف وچ رہنا پیر دا مسئلہ ہے ڈاکٹراں کیا پیر کٹیا جائے گا تو رات نو سوا سپارہ کھلو کے مصلے تے آپ نے 18ویں روزے ختم قرآن کر دیتا اور میں پوچھا حضور سارا دن تکلیف رہندی ہے تو رات تکلیف نہیں ہوندی فرمایا بیٹے خدا دی عزت دی قسم ہے ساری دیہاڑی میں اتنی تکلیف وچ رہنا کہ میری برداشت تو باہر ہو جاندی ہے جب تک میں قرآن پڑھتا رہنا مینوں تکلیف دے نام و نشان دا بھی پتہ نہیں انہاں دے بارے قرآن نے اعلان کیتا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مومنہ واسطے قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے تو امام نافع نے فرمایا میں جدوں بولنا میں ساری دیہاڑی قرآن پڑھانا ساری رات قرآن پڑھنا نہیں حضور خوشبو کیویں ہوندی ہے فرمایا ایک رات انجے قرآن پڑھدیاں میری اکھ لگ گئی بختاں دا ستارہ چمکیا تے آقا دا دیدار نصیب ہو گیا جناب والی امام نافع فرماتے نے مینوں آقا دا دیدار ہویا آپ فرماتے نے میرے آقا نے فرمایا نافع پتہ ہی اج میں کدھر آیا تسی توجہ میرے ور رکھنی اے میں ڈیمانڈ تے گل سنان لگا آج جیڑا کام ڈیمانڈ تے لین لیا ہوئے انہوں غور نال سنیدا ہے آپ نے جناب والی فرماتے نے جدوں میرے آقا دا دیدار ہویا سرکار نے فرمایا نافع اج پتہ ہی میں کدھر آیا اج میں تیرا قرآن سنن آیا اج میں تیرا قرآن سنن آیا میں تیرا قرآن سنن آیا اج بیٹی قرآن پڑھے تے ماں سنے پتر پڑھے تے باپ سنے شاگرد پڑھے استاد سنے میں قربان جاواں اے امتی قرآن پڑھے تے نبی سنن آ جائے میرے آقا نے فرمایا نافع قرآن پڑھدا رہے امام نافع فرماندے نے میں قرآن پڑھدا رہیا آقا قریب ہوندے گئے اتنا قریب ہوئے میرے آقا دے لب امام نافع دے ہونٹاں دے نال لگ گئے امام نافع دے قاری صاحب مجدی صاحب میرے آقا دے لب امام نافع دے ہونٹاں دے نال لگے سرکار نے اپنا لعاب دہن امام نافع دے منہ وچ رکھیا فرمایا لے نافع اے قرآن پڑھان دا انعام ہے آقا کی ہوے گا فرما قیامت آ جائے گی تیریاں نسلاں دے منہ وچ محمد دے لعاب دی خوشبو نہیں جائے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن پڑھن دا اجر ہے جدو بچے قرآن پڑھن نکل دینے میں کل بھی قبلہ کاری شاہد مجدی صاحب دے مدرسے دے افتتاحی تقریب دے موقع تے بھی ایک گزارشات پیش کی تھی سن کہ جدو بچے قرآن پڑھن نکل دینے فرشتے نوری پر بچھا کے کھلوتے ہوندے نے جڑا پڑھن نکل دے نا او دے واسطے فرشتے نوری پر بچھاندے نے او جڑے پڑھان نکل دے نے انہاں دا کتنا مقام ہوندا ہوگا اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے